الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نہ عشق حسین نہ ذوق عبادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے کہ مومن کبھی شہیدوں کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے عشق اپنی جان سے زیادہ اہل بیت سے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ اہل بیت سے، پر یوں سر عام ہم اس کا تماشا نہیں کرتے۔ ماتم وہ کرے جو منکر ہے حیات شہداء کا، ماتم وہ کرے جو منکر ہے حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، جو ظالم ہوتا ہے نا، ظالم جب وہ ظلم کرتا ہے تو سوچتا ہے مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ جس طرح جن لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تو وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم بچ جائیں گے اور ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی ان تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن اللہ کا قہر اور اللہ کا عذاب تو ان تک پہنچ گیا۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، مجھ تک کیسے کوئی پہنچے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان تک پہنچ گئی، اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ تو کوئی بھی ظالم ہو تو یہ نہ سوچے کہ میں بچ جاؤں گا۔ تو اس مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے رحمی سے شہید کر دیا گیا، اور سارے عالم میں ان کا ماتم مناتے ہیں۔ حالانکہ جب وہ اپنے گھر سے نکلے تھے تو شاید ذی الحجہ میں نکلے تھے، وہ اس لیے نہیں نکلے تھے میں جاؤں گا 10 محرم کو جو ہے شہید ہو جاؤں گا۔ 10 محرم جو تھا نا، وہ تو ایک بابرکت دن ہے، محترم دن ہے، احترام والا دن ہے، فضیلت والا دن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت یہ تھی کہ جب ان کی شہادت ہوگی تو متبرک دن، احترام والا جو دن ہے، فضیلت والا دن ہے، اس دن میں ان کی جو ہے شہادت ہوگی۔ تو یہ ان کو، اور بولتے نا سونے پہ سہاگ، ایک تو شہید ہونا ہی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کسی شہید کی شہادت 10 محرم کو ہو، یہ سونے پہ سہاگ ہے، کیونکہ ہر نبی کے لیے 10 محرم کا جو دن تھا وہ عید کا دن ہوتا تھا۔ جیسے اب ہمارے لیے عید کے دن کیا ہے، بقرعید ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو ایسے ہی اب اس امت سے پہلے تو کسی کو عید الفطر عید الاضحیٰ نہیں ملے نا، تو اس امت کے لیے، ان نبیوں کے لیے اگر عید کا جو دن تھا وہ 10 محرم کا دن تھا، تو عید کے دن وہ امام حسین شہید ہو گئے، تو یہ تو بہت بڑی فضیلت والے دن بات ہے۔ تو غم ہونا چاہیے، غم سب کو ہونا چاہیے، لیکن غم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے کپڑوں کو پھاڑ لے اور اپنے بدن سے خون نکال لے، کیونکہ دیکھو اب یہ غم نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، یہ کس نے کہا؟ یہ حضور نے کہا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی غم کرے، ماتم منائے، ماتم کرے، اس کا ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں، اور ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی ہر پریشانی میں آدمی صبر کرے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ماتم کرنے والا، نوحہ کرنے والا، اپنے کپڑوں کو پھاڑنے والا، اور اپنے سینوں پر یوں ہاتھ مارنے والا، اور اپنے بدن سے خون نکالنے والا جو ایسا آدمی ہے، تو فرمایا کہ حضور نے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو اس طرح کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کوئی آدمی ہو یا عورت ہو، اس نے اس طرح ماتم کیا، نوحہ کیا، چیخر چلایا، اور اسی حال میں مر گیا، توبہ نہیں کی، یعنی توبہ کے بغیر مر گیا،
تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک کرتا پہنائیں گے، خارش والا کرتا، ایسا کرتا پہنائیں گے جس کرتے کو پہننے کے بعد وہ نکال نہیں سکتا، وہ سوچے کہ میں اتار دوں، یہ دنیا کا کرتا نہیں ہے، یہ جہنم کا کرتا ہے، اسے اتارے تو نہیں اتار سکتا۔ تو وہ کرتا خارش والا کرتا ہوگا، کھجائے گا، خوب کھجائے گا، لیکن اس کی خارش جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو ایسا اس کو پہنائیں گے جو ماتم کیا، نوحہ کیا، اور اپنے بدن کو جو ہے چاقو سے کاٹ لیا، یا جیسے بھی جو ماتم کر رہے ہیں اور بغیر توبہ کے مر گیا، اس کی سزا یہ ہے۔ اور یہ نسائی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے آدمی پر لعنت ہے، جو آدمی اپنے بدن کو کاٹے پیٹے اور ماتم کرے تو ایسے آدمی پر لعنت ہے۔ اور مسند احمد کی روایت ہے کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، چاہے وہ آدمی نیک ہو یا ہے برا ہو، کیسا بھی ہو، لیکن اس کی نماز جنازہ وہ فرشتے پڑھتے ہیں، فرشتے اس کی نماز جنازہ میں رہتے ہیں، کیونکہ کوئی آدمی اگر ہمارے نزدیک غلط ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تھوڑی غلط ہے، یہ تو اللہ کو معلوم ہے دلوں کا حال تو کون کیسا ہے۔ تو جو آدمی ماتم کرے گا، نوحہ کرے گا، تو فرمایا کہ فرشتے اس کی نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوں گے، اس کی نماز جنازہ فرشتے نہیں پڑھیں گے۔ جس کی نماز جنازہ فرشتے نہیں پڑھیں گے تو آدمی خود اندازہ لگا سکتا ہے اب اس کی نماز شیطان پڑھے گا۔ اور اسی طرح مسند بزار کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ دو آوازیں ایسی ہیں جو بڑی ملعون آوازیں ہیں، دو آواز بڑی ملعون آوازیں ہیں۔ ایک وہ آواز جب کوئی مر جائے اور مرنے والے پر چیخے چلائے، یہ جو آواز ہے یہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی ملعون آواز ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی رہتی ہیں۔ اور دوسری وہ آواز جو گانا گائے، جو گانا گائے، سونگ کچھ بھی گانا گائے، تو ایسے یہ جو آواز جو نکل رہی ہے گانے کی طرز پر، تو یہ آواز بھی لعنت والی آواز ہے اور ملعون آواز ہے۔ تو ماتم کرنا یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، ابھی آپ کے سامنے بات اور آئیں گی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مہینے میں شہید کر دیا گیا۔ اب جب شہید کر دیا گیا تو جن لوگوں نے حکومت کی خاطر شہید کیا کہ ان کے جانے کے بعد حکومت ہماری ہوگی، اب یہ جو شہید ہوئے ہیں وہ 61 ہجری کو شہید ہوئے ہیں جمعہ کا دن، اور جو آپ کی عمر مبارک ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر مبارک ہے وہ 56 سال 5 مہینے 5 دن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 50 سال کے بعد، کیونکہ 11 ہجری میں آپ وفات ہوئے، یہ 61 ہجری میں، تو ایک 50 سال ہی ہوتے ہیں، تو 50 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے وفات پائی۔ تو جن لوگوں نے شہید کیا، ابھی 61 ہجری کی بات ہے، لیکن جس نے شہید کرایا اس کا نام ہے یزید، تو اس نے ظلم کیا، تو ظلم کرتے وہ بھول گیا تھا، اس نے سوچا کہ میرا یہ ظلم چل جائے گا۔ آج بھی ایسے بہت سارے ظالم ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا ظلم چلے گا ہمیشہ، لیکن ظلم ہمیشہ نہ ظالم ہمیشہ رہتا ہے نہ اس کا ظلم ہمیشہ رہتا ہے، سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یزید نے بھی یہی سوچا کہ میں جو ہے بچ جاؤں گا، جو میں ظلم کر رہا ہوں، جو امام حسین کو جو میں نے شہید کرایا، قتل کرایا، میں بچ جاؤں گا۔ دیکھو امام حسین کا محاصرہ کر لیا گیا اور 22,000 کا لشکر آ گیا، آپ کو گھیر لیا گیا، بیچ میں چاروں طرف لشکر ہے، تو آپ نے بد دعا نہیں کی، اور طرح طرح کے اور بھی ظلم ہوئے لیکن بد دعا نہیں کی۔ لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آپ کا بیٹا تھا جس کا نام علی اصغر ہے، تو زینب آپ کی بہن ہے اور آپ کی بیوی بھی ہے، تو آپ کی بیوی اور آپ کی جو بہن ہے زینب، انہوں نے کہا کہ 3 دن ہو گئے پانی کو بند ہوئے، پانی نہیں ہے، تو آپ ایسا کرو کہ دریائے فرات کے، کیونکہ وہ جو جنگ ہوئی تھی نا دریائے فرات کے کنارے پر ہوئی تھی، تو آپ دریائے فرات پر جا کر پانی لے آئے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دریائے فرات سے پانی بھر رہے تھے، پانی لے رہے تھے، تو ایک شخص جو ظالم جس کا نام حسین بن نمیر ہے، یہ حسین سوات سے حسین ہے، تو حسین بن نمیر ہے، اس نے آپ کو تیر ماری، وہ تیر آپ کو یہاں پر لگا اور یہاں سے پورا کٹ گیا، اور اندر سے جو ہے دانت وغیرہ آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ تو اس وقت امام حسین نے بد دعا کی، اب تک بد دعا نہیں کی، اتنا ظلم ہوا لیکن بد دعا نہیں کی، کوفہ والوں نے دھوکہ دیا اور آپ کو گھیر لیا گیا، لشکر چاروں طرف، بد دعا نہیں کی۔ اس موقع پر آپ نے بد دعا کی، شاید کہ آپ بد دعا نہ دیتے تو ہو سکتا تھا وہ بچ جاتے، لیکن جب آپ نے بد دعا دے دی تو بد دعا دینے سے آپ کی مہر لگ گئی کہ اب یہ لوگ بچیں گے نہیں۔ تو آپ نے بد دعا کی، یا اللہ جن لوگوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، جو لوگ آج ہمیں پانی بھی نہیں پینے دے رہے، ان کو چن چن کر مار اور ان سے چن چن کر بدلہ لے۔ تو آپ نے بد دعا کی، اللہ نے بد دعا کو قبول فرما لیا۔ جب بد دعا قبول ہو گئی تو یہ سن 61 ہجری کی بات ہے، تو 6 سال کے بعد سن 67 6 سال کے بعد ایک اور حاکم ہوا کوفہ پر جس کا نام مختار ثقفی ہے۔ تو
وہ بھی کوئی اچھا آدمی نہیں تھا. بعد میں اس نے جو ہے البدایہ والنہایہ میں ہے کہ بعد میں مختار ثقفی نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا, کیونکہ جب زیادہ پیسہ آ جاتا ہے نا, حکومت آ جاتی ہے تو وہ آدمی بہک جاتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں ایسا آدمی کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاتلوں کو بدلہ لیا ہے, ان کو قتل کیا ہے, اگر یہ آدمی اپنے اسی دین پر رہتا تو اس کا کیا درجہ ہوتا. یہ کل قیامت کے دن جو ہے شاید ہو سکتا ہے ابو بکر و عمر کے ساتھ کھڑا ہوتا, لیکن جب حکومت آ گئی, پیسے زیادہ آ گئے, تو اس نے بھی بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو مختار ثقفی سن 67 ہجری میں حکومت کی اس نے حاکم بنا, اور یہ جو حاکم بنا صرف 8 مہینے حاکم بنا, صرف 8 مہینے. تو جب حاکم بنا تو اس نے حاکم بننے سے پہلے اس کو چانس نہیں تھے کہ میں حاکم بن جاؤں گا. تو اس نے ایک کھیل کھیلا, کیوں نہ یہ کھیل کھیلا جائے, کہ اس نے اعلان کیا کہ جتنے بھی امام حسین کے قاتل ہیں, امام حسین کے جتنے بھی قاتل ہیں میں ان سے بدلہ لوں گا. جب اس نے اعلان کیا تو سارے مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے. جب سارے مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے تو اس کی فوج بھی بڑی ہو گئی. جب اس کی فوج بڑی ہو گئی تو اس نے اعلان کیا. لیکن دیکھو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم اور نافرمان سے بھی کام لے لیتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس قرآن ہے, اس قرآن کو زبر زیر نہیں تھے, لیکن اس ظالم بادشاہ تھا جس کا نام حجاج بن یوسف ہے, کئی لاکھ مسلمانوں کو اور صحابہ کو اس نے قتل کیا ہے. لیکن اس نے اب قرآن پر زبر زیر لگا دیے. پہلے نہیں تھے زبر زیر, پہلے جیسے اردو رہتا ہے ایسا پڑھتے تھے, لیکن کتنا بڑا ظالم تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی کام لے لیا. اب شیطان کو دیکھو آپ, شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی ہے, ہزاروں سال, لیکن آج اس کا کیا حال ہے ہم سب کے سامنے ہے. تو اسی طرح مختار ثقفی تھا تو ظالم, نبوت کا دعویٰ کیا, لیکن اللہ نے بہت بڑا کام لیا. تو اس نے اعلان کیا جو امام حسین کے قاتل ہیں ان کے لیے کوئی امن نہیں ہے, نہ ان کے لیے کوئی امن کی جگہ ہے. اور جو ان کے ساتھ فوج تم کو حکم کر دیا کہ جتنے بھی امام حسین کے قاتل ہیں سب کو پڑھ پڑھ کر لاؤ اور سب کو چن چن کر ماریں گے. اب اعلان کر دیا. تو یہ اعلان تو بہت بعد میں ہوا. اس سے پہلے سن 64 ہجری میں, یہ سن 61 ہجری کی بات ہے, 64 ہجری میں یعنی 2.5 سال کے بعد ہی, 2.5-3 سال کے بعد ہی یزید کا جو ہے اینڈ آ گیا. اب یزید نے جس حکومت کو حاصل کرنے کے لیے اتنا کچھ کیا, وہ اس گدی پر, اس کرسی پر صرف 2 سال 8 مہینے بیٹھا, صرف 2 سال 8 مہینے. اب 2 سال 8 مہینے کے بعد ختم ہو گیا. اس کی جو عمر تھی صرف 39 سال عمر تھی, 39 سال, یعنی یہ 60 اور 70 سال بھی نہیں دیکھ پایا. 39 سال کی عمر میں مر گیا. اور اس کے جو ہے نا البدایہ والنہایہ میں ہے کہ اس کے 15 لڑکے تھے, 5 لڑکیاں تھیں یزید کے, 15 لڑکے. اور امام حسین جب شہید ہوئے تو آپ کا ایک لڑکا تھا زین العابدین. تو ان ایک لڑکوں سے آج پوری دنیا کے اندر سید موجود ہیں. اس کے 15 لڑکے تھے, کہیں کوئی اولاد نہیں ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. اور یہ جو یزید تھا نا, انہیں بہت موٹا تھا, بہت موٹا تازہ تھا, کیونکہ شراب پی پی کر ان کا موٹا ہو گیا. اور اس کی عادت کیا تھی, اس کو ایک چیز بڑی پسند تھی. انہیں کیا کرتا تھا, ایک پنجرا, بڑا پنجرا لیتا تھا اور بڑے پنجرے میں ایک بندر کو, ایک بھالو کو اور ایک مینڈے کو بند کر دیتا. ان کو آپس میں لڑائی ہوتی, جب تک وہ مر نہیں جاتا لڑ لڑ کر, اس کو مزہ آتا تھا. یعنی اس طرح جانوروں پر بھی اس نے اس طرح ظلم کیا ہے. اور تو اس کی جو ہے موت کی 2 وجہ بتائی جاتی ہیں. اس کی موت کی 2 وجہ بتائی جاتی ہیں کہ 2 وجہ سے مرا ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ شراب پیتا تھا. شراب پینے کی وجہ سے اس کا اندر کا جو سسٹم تھا پورا گل گیا, آنتیں گل گئی, اور اندر کا جو پورا سامان تھا پورا گل گیا, سڑ گیا. اور اس کے بدن سے ایسی بدبو آتی تھی کہ اس کے پاس جو اس کے جو خادم تھے, جو اس کے ساتھ رہتے تھے, سپہ سالار جو سپاہی تھے, وہ اس کے پاس خوشبو لگاتے تھے, خوشبو, لیکن وہ ایسی بدبو تھی کہ وہ خوشبو ختم ہو جاتی تھی, بدبو زیادہ آتی تھی. اور جب اس کا علاج کرنے کے لیے اس کا حکیم اس کے پاس آتے تھے, طبیب اور ڈاکٹر اس کے پاس آتے تھے, وہ اپنے ناک کو بند کر کے آتے تھے, اتنی بری بدبو آتی تھی. اور بھوک سے ایسا تڑپا, کیونکہ امام حسین کا پانی بند کرایا نا, تو بھوک سے ایسا تڑپا کہ ایک گھونٹ پانی پیتا تو پورا حلق جل کر راکھ ہو جاتا. نہیں پیے تو پیاس سے مر جائے, پیے تو پورا حلق جلتا ہے, کرے تو کیا کرے. تو اسی حالت میں اس کے بدن سے ایسی بدبو آئی اور اسی حالت میں وہ مر گیا. ایک تو یہ ہے, ایک جو روایت ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ کس طرح مرا ہے کہ ایک یزید تھا, اس کا ایک دوست تھا جس کا نام سرجون تھا. تو دونوں دوست تھے. تو ایک دن دونوں دوست جا رہے تھے گھوڑے پہ کہیں شکار کے لیے. تو راستے میں ایک لڑکی ملی, عیسائی, روم کی لڑکی تھی, عیسائی کی لڑکی تھی. تو اس کو دیکھا, دونوں کو اس سے عشق ہو گیا, دونوں کو, دوست کو بھی اس سے ہوئی. اب اس نے کہا کہ تو میری ہے. اب بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں,
لیکن وہ ہوتے کسی بھی نہیں، یعنی اس کو لگتا ہے نا میری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو دوسرے سے بھی چکر ہے۔ تو اس نے کیا سوچا، اب یزید نے کہا تو میری ہے، اس نے کہا کہ تو میری ہے، تو وہ ہوشیار تھی بہت، اس نے کہا کہ ایسا کرو ایک دن میں تیری ایک دن میں تیری۔ تو یہ ایسا ظالم ایسا بدبخت انسان تھا کہ ایسے بات پر راضی ہو گیا، بھائی ٹھیک ہے ایک دن تیری ایک دن میری۔ تو یزید اس کو بولتا رہتا تھا۔ اب عیسائی یہودی تو پہلے ہی سے مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور اس کو معلوم تھا کہ انہیں وہ آدمی ہے جو اہل بیت کو قتل کرا ہے۔ اب انہیں بولتی رہتی تھی جو اہل بیت کا نہیں ہوا، جو اپنے نبی کا نہیں ہوا، انہیں میرا کیا ہوگا، تو ان کی تلاش میں تھی۔ تو ایک دن کیا کرا اس لڑکی نے، اس کو جو ہے کہا کل میں سرجون کے پاس نہیں جاؤں گی، آج ہی میں تیرے پاس ہوں، کل بھی میں تیرے پاس رہوں گی۔ انہیں تو خوش ہو گیا، تو فلاں جنگل میں میرا گھر ہے وہاں پر آ جانا تم۔ تو اس کی عادت یہ تھی کہ یہ عورتوں کے ساتھ جاتا تھا، اور اس نے اپنے لشکر والوں کو کہا تھا، یہ کہہ رکھا تھا لشکر والوں کو جب تک میں 3 دن تک نہ ہوں تو 3 دن تک مجھے تلاش نہیں کرنا، 3 دن کے بعد مجھے تلاش کرنا۔ اس نے کہا ہوا تھا کہ جب میں کسی عورت لڑکی کے ساتھ جاؤں تو 3 دن تک مجھے تلاش نہیں کرنا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ ابھی نے اس عورت کے ساتھ چلا گیا، انہیں آگے گھوڑے پہ بیٹھی، انہیں پیچھے بیٹھا، دونوں چلے گئے۔ اب دونوں جب چلے گئے تو اس نے وہاں جا کر شراب پلائی، اس کو خوب شراب پلائی۔ جب شراب میں بالکل مست ہو گیا، دھت ہو گیا، تو اس کے پاس تلوار تھی، اس نے وہ تلوار نکالی اور اس کو جو ہے قتل کر دیا، اور کہا جو اپنے نبی کا نہیں ہوا انہیں میرا کیسا ہو سکتا ہے۔ تو ایک یہودی اور ایک عیسائی لڑکی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اس نے کہا کہ جو اپنے نبی کا نہیں ہوا انہیں میرا کیا ہوگا، تو اس نے قتل کر دیا۔ اب اس نے اپنے سپاہیوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ بھائی 3 دن تک نہیں آنا۔ اب انہیں مر گیا اور اس کی لاش سڑ گئی، بدبو آ گئی اس کی لاش میں۔ اب لوگ ڈھونڈنے نہیں آ رہے، لوگ 4-5 دن کے بعد ڈھونڈنے نکلے۔ اس نے کہا تھا بھائی اب 4-5 دن کے بعد جب ڈھونڈنے نکلے تو اس کے بدن سے پوری بدبو آ رہی تھی۔ اب جو سپاہی اس کے پاس گئے انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اس کو لے کے جائیں تو لے کے کیسے جائیں، تو بے عزتی ہو جائے گی۔ تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے ان سپاہیوں نے وہیں پر ایک کھڈا کھودا، وہیں پر اس کو داب دیا۔ نہ نماز جنازہ ہوئی، نہ کفن، نہ غسل، کچھ بھی نہیں، نام کو مسلمان ہے، وہیں پر داب دیا۔ یہ یزید کی موت ہے اس طرح۔ تو ظالم آدمی کبھی یہ نہ بھولے میں بچ جاؤں گا۔ اللہ تبارک، دیکھو ہر انسان سے آدمی بچ سکتا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے آدمی کسی پر ظلم کرنے سے پہلے ڈر جائے کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ، مجھے اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ تو آج جو ہے نا، ان کے بعد بنو عباس کی خلافت آئی، یہ بنو امیہ ہے، بنو امیہ کے بعد بنو عباس کی خلافت آئی۔ تو بنو عباس کو جب معلوم ہوا کہ اس کی قبر یہاں پر ہے تو انہوں نے شیشہ پگھلانے کی فیکٹری وہاں پر بنا دی، اور شیشہ جو پگھلتا نا، آگ سے پگھلتا ہے۔ شیشہ پگھلانے کے لیے آپ نے سریے دیکھتے بنتے ہوئے، سریے کبھی دیکھنا یوٹیوب پہ سے کیسے بنتے ہیں، اور جو شیشے کے جو سامان ہوتے ہیں وہ کس طرح بنتے ہیں۔ اتنی دہکتی ہوئی آگ ہوتی ہے کہ وہ آگ کے پاس بھی قریب میں بھی نہیں جاتا۔ جو یہ سامان بناتے ہیں ان کے پاس بڑے بڑے 2-2 3-3 ہاتھ لمبے وہ کینچی ہوتے ہیں، ان سے دور سے ایسا پکڑ کے آئینے کو ایسے نکالتے ہیں اس آگ میں سے۔ تو وہ بنو عباس نے شیشہ پگھلانے کی فیکٹری اس کی قبر کے اوپر لگائی۔ اب بہت دن تک، کئی 100 سال تک وہ فیکٹری چلی، اب وہ ختم ہو کے ویسا نہیں ہے۔ اب وہاں پر جہاں اس کی قبر ہے، کل ہی میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، ایک آدمی بتلا رہا تھا، تو یہاں سے یزید کی قبر ہے، تو وہاں پر لوگ کوڑے، اپنا گھر کا کوڑا کچرا وہاں پر ڈالتے ہیں، کتے سوتے ہیں وہاں پر جہاں اس کی قبر ہے۔ اور کوئی آدمی دمشق، اس کی قبر دمشق میں ہے، اور کوئی آدمی دمشق کو جاتا نہ پوچھے یزید کی قبر کہاں ہے تو بتاتا نہیں کوئی۔ اگر کسی نے بتا دیا، جس نے بتایا اس کے گھر والوں کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے اس گھر والے نے کسی نے کسی کو بتایا، تو اس آدمی کو اپنے گھر سے نکال دیتے۔ ایسا بدبخت انسان کی قبر کو کئی کو بتاتا، وہ لوگ بھی ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے ہماری بستی پر عذاب آ جائے، وہاں لوگ زیادہ رہتے بھی نہیں۔ تو آج وہاں پر کچرا ڈالا جاتا ہے جہاں یزید کی قبر ہے، اور امام حسین کی قبر جہاں پر ہے، سب کو معلوم ہے کیا چمن ہے وہاں پر، کیا راحت ہے۔ لوگ باہر دیش سے، ہر دیش اور پوری دنیا سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں ایک مرتبہ زیارت کے لیے۔ تو جب ظالم ہو جائے نا، ظلم کر رہے وقت، وہ بھولے نا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ مجھے نہیں پکڑے گی، اللہ کی پکڑ ہر جگہ آ جاتی ہے۔ تو یہ تو یزید ہے، یہ تو 2.5 سال کے بعد، 3 سال کے بعد مر گیا۔ لیکن اب اس کے بعد جس کو یزید نے عمر بن سعد کو لشکر لے جا کر بھیجا، یعنی جس نے اپنے لشکر کے ذریعے سے امام حسین کو گھیرا، اس کا نام تھا عمر بن سعد۔ تو یہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابی کا بیٹا ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنے خاتمے کی دعا کرنا چاہیے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، یعنی صحابی کا بیٹا ہے، یعنی جس نے امام حسین کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ اب یہ عمر بن سعد جو تھا نا، مختار ثقفی دونوں دوست تھے۔ اب مختار ثقفی نے اعلان کر دیا کہ بھائی جتنے بھی امام حسین کے قاتلین ہیں کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اب لوگ اس کو بولتے تھے بھائی تو چلا جا، کوفہ چھوڑ کر بھاگ جا۔ انہوں بولتا تھا یہ میرا دوست ہے، میرا دوست ہے، مجھ کو کچھ بھی نہیں بولے گا۔ تو اس نے ایک دن آرڈر دے دیا، جاؤ عمر بن سعد کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ اب اس کا گھر گئے، اس نے کہا کہ تجھے بلایا جا رہا ہے بھائی،
ان کا اس کی گھر والی نے کہا میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا نا بھاگ جا، تو نہیں بھاگا. کئی کو بھاگنا ہونا، میرا دوست ہے، وہ میرا جگری یار ہے، دوست ہے، مجھے کچھ بھی نہیں بولے گا وہ. تو اس کو پکڑ کر لائے نا، اس کو سب کے سامنے پکڑا اور ہاتھ پکڑے، فوراً اس کی گردن اڑا دی، فوراً اس کی گردن اڑا دی. جب گردن اڑا دی تو مختار ثقفی نے کہا جو اپنے نبی کا نہیں ہوا، جب امام حسین کو تو نے قتل کیا، شہید کیا، تو تجھے ترس نہیں آیا تو مجھے تجھ پر کیسے ترس آئے گا. تو عمر بن سعد کا بیٹا وہاں پر بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا حفص. تو مختار ثقفی نے جب اس کی گردن کو اڑایا تو اس کی طرف دیکھا، کہا حفص کیسا کیا میں نے؟ اس نے کہا کہ بہت غلط کیا تم نے، ٹھیک ہے تجھے بھی قتل کر دیتے. تو اس کو بلایا، اس کو بھی قتل کر دیا، دونوں باپ بیٹے جاؤ. تو پھر مختار ثقفی نے کہا کہ عمر بن سعد کا سر امام حسین کے سر کے بدلے میں، اور اس کے بیٹے حفص کا سر علی اصغر کے بدلے میں ہے، جو امام حسین کے چھوٹے بیٹے تھے ان کے بدلے میں. یہ عمر بن سعد ہے. اب اس کے بعد شمر جلجوشن، یہ وہ انسان ہے جس نے یہ پورا واقعہ کرایا ہے. کیونکہ جب امام حسین نے ایک پیپر دیا تھا اور 3 شرط بتائی تھی، تو یہ 3 شرط ابن زیاد مان گیا تھا، اور ابن زیاد ان 3 شرطوں کو یزید کے پاس بھیجا رہا تھا. تو شمر وہاں پر تھا. شمر نے کہا نہیں، اگر تم ان 3 شرطوں کو قبول کرو گے تو تم تو چھوٹے ہو جاؤ گے، لہذا 3 شرطوں کو قبول نہیں کرنا ہے، ان کو جو ہے شہید کرنا ہے، قتل ہی کرنا ہے. تو شمر وہ تھا. اب یہ شمر جو ہے کوفے سے بھاگ گیا. جب انہوں نے اعلان کیا کوفے سے بھاگ گیا، بھاگ کر ایک دوسری جگہ چلا گیا. وہاں پر دیکھا ایک آدمی ہے، انہیں کھیت میں کام کر رہا کسان. اس کسان کو پکڑا، اس کو اچھا مارا، اور اس کے گھر جا کے اس کے جو گھر والے تھے سب کو بندی بنا لیا. بندی بنا کر اس کو ایک خط لکھا کہ میرا یہ خط جو ہے، جو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس پہنچانے کو کہا کہ بادشاہ کو پہنچاؤ میرا یہ خط. اس خط میں لکھا کہ میں بڑی پریشانی ہوں، میری مدد کرو. اب جب وہ کسان جس کو مارا، اب اس کے گھر والوں کو بندی بنایا ہوا ہے، اب یہ کسان جب خط لے کر نکلا تو اس نے سوچا کیوں نہ یہ خط مختار ثقفی کو دیا جائے. تو انہیں گیا، بجائے اس کو دینے کا مختار ثقفی کو دے دیا. تو مختار ثقفی نے اس کو شاباشی دی، چپ کے اس کے پاس گیا اور اس کو شمر جلجوشن کو جو ہے اپنے لوگوں سے پکڑوایا، اور پکڑوا کر اس کے گردن کو کاٹا. گردن کو الگ کر کر اس کی لاش کو کتوں کو ڈال دیا، اس کی لاش کو. تو زمانے نے دیکھا، یہ حدیث میں یہ روایتوں میں زمانے نے دیکھا کہ کتے اس کو گوشت کو نوچتے صرف، لیکن کھاتے نہیں. یعنی جتنے بھی لوگ امام حسین کے قاتلین ہیں، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے جو ہے قتل کر کے میدان میں چھوڑ دیا. تو کتوں نے گوشت تو نوچا لیکن گوشت کو کھایا نہیں. یہ امام حسین کے قاتلین کا انجام ہے. سر کو کاٹا اور شمر جلجوشن کے سر کو کاٹ کر میدان میں چھوڑ دیا. کتے نوچتے رہے اور نوچ کے کتوں نے ختم کر دیا. اس کے بعد حکیم بن طفیل، یہ وہ ہے جس نے عباس علمبردار کے بازو کو کاٹا. عباس علمدار کے بازو کو اس نے کاٹا، حکیم بن طفیل نے. تو اس کو بھی عبداللہ ابن کامل کے ذریعے سے مختار ثقفی نے پکڑوایا، اور پکڑوا کے اس کو بھی قتل کر دیا گیا. اس کے بعد ابن موقد النار، یہ وہ ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے تھے، اور گود میں لیے ہوئے چھوٹے بیٹے کو ایسا ان کے سامنے کر رہے تھے کہ ظالمو اس بچے پر تو ترس کھاؤ، اس کو پانی پلاؤ. تو ابن موقد النار دور سے کھڑا ہوا تھا. تو اس نے جب تیر مارا، وہ تیر جو امام حسین کے چھوٹے بیٹے تھے علی اصغر، ان کے یہاں پر لگا وہ تیر، اور وہ بھی شہید ہو گئے. تو یہ ابن موقد النار، اس کو جب پکڑوایا، اس کو پکڑوا کر اس کو ایک جگہ پر کھڑا کیا مختار ثقفی نے، اور اپنے تمام سپاہیوں کو حکم دیا کہ سارے ایک ساتھ اس پر تیر برساؤ. تو سب نے ایک ساتھ تیر برسائے اور وہ اس طرح ہلاک ہو گیا. اس طرح مالک بن نصیر، یہ وہ شخص ہے جس نے امام حسین کی سر کی ٹوپی کو اتارا، تلوار سے ٹوپی کو اتار کر پھینک دیا آپ کے امامے کو. تو اس کو کیا مختار ثقفی نے کہا کہ سب کی سزا الگ الگ ہے، لیکن تیرے لیے میں نے کچھ عجیب سزا سوچی ہے. میں نے کہا کیا سزا سوچی ہے؟ اپنے سپاہیوں کو بلایا، کہا اس کے ہاتھ کاٹو، پیر کاٹو، اس کو مارنا نہیں ہے، اس کے ہاتھ پیر کاٹو اور اس کو میدان میں چھوڑ دو، اور اس کو دیکھو وہ کب تک تڑپتا ہے. تو میدان میں اس کا ہاتھ پیر کاٹ کے چھوڑ دیا. انہیں تڑپتا رہا، وہ پانی مانگتا رہا، اسی طرح مر گیا. یہ اس کی سزا ہے جس نے امام حسین کے سر سے جو ہے تلوار سے ٹوپی اتاری تھی. اس کے بعد ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمر بن سبی. تو اس کو جب پکڑا مختار ثقفی نے تو اس نے کہا کہ میں نے قتل نہیں کیا، میں نے صرف ایک نیزہ مارا تھا جس سے وہ زخمی ہوئے، میں نے قتل نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تیرے کو بھی زخمی کرتے. تو اس کو کھڑا کیا اور اپنے سپاہیوں کو بلایا کہ اس کو تیر چباؤ، بس کچھ بھی نہیں کرنا، اس کو مارنا نہیں ہے، کیونکہ انہیں امام حسین کو قتل نہیں کیا نا، انہیں صرف زخمی کرا. تو ہم بھی تیرے کو زخمی کر رہے ہیں. زخمی کرتے 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 انہیں بھی اسی طرح مر گیا. جیسی سزا انہوں نے جیسا کیا آج ویسا بھرنا ہے. تو ایک آدمی تھا جس کا نام ہے زید بن رقاد. یہ وہ شخص ہے جس نے عبداللہ ابن مسلم کو قتل کیا، جو مسلم بن عقیل ہیں ان کے بیٹے تھے عبداللہ. تو وہ جیسے جنگ میں جا رہے تھے
تو اس نے کیا کیا، تو سب تیر مارتے کہ پیٹھ پر مارتے، یہاں پر مارتے، اس نے تیر مارا پیٹ میں۔ تو جب تیر پیٹ پر مارا تو انہوں نے بھی، مختار ثقفی نے بھی اس کو جو ہے اس طرح اس کو زندہ جلا دیا گیا۔ مختار ثقفی نے حکم دیا کہ اس کو زندہ جلا دو۔ تو ایک آدمی تھا عثمان بن خالد، یہ وہ ہے کہ جس نے مسلم بن عقیل کو قتل کیا، اور قتل ایسے نہیں کیا بلکہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس کو وہاں پر لے جائیں محل کے اوپر، اور محل کے اوپر لے جا کے ایسا دھکا دے دیں۔ تو مسلم بن عقیل کو جب دھکا دیا نیچے آ کر گر گئے، تو عثمان بن خالد جو تھا اس کو بھی مختار ثقفی نے زندہ جلا دیا۔ تو بہت سارے لوگ، اب سزا دی، بہت سارے لوگ ہیں، بتائے تو اتنا وقت نہیں ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ ان حالات کو دیکھ کر خوف سے ڈر کے مر گئے۔ جب ڈر کے مر گئے تو لوگوں نے جلدی جلدی سے ان کی قبروں میں دفنا دیا۔ تو مختار ثقفی کو جب معلوم ہوا کہ بھئی کون کون لوگ ہیں جو خوف سے مر گئے، کہا کہ یہ فلاں ہیں فلاں ہیں، کہا ان کو قبر سے نکالو۔ ان کو قبر سے نکالا، قبر سے نکالنے کے بعد ان کو پھر جلایا کہ امام حسین کے قاتل ہیں نا، ایسے نہیں بچیں گے یہ، تو قبر سے نکال کر ان کو پھر سزا دی، پھر زندہ جلا دیا۔ تو اسی طرح ایک آدمی تھا خولی بن یزید، یہ وہ انسان ہے کہ سب کچھ جو ہوا ہے نا اس کے اشارے پر ہوا ہے، اسی کے اشارے پر۔ تو خولی بن یزید جو تھا نا، اس نے آپ کو پہلا برچہ مارا تھا، جو پہلا جو خنجر مارا، پہلا جو تیر جو تلوار ماری اس نے مارا، تو اس کو بھی جو ہے مختار ثقفی نے پکڑا، اس کو بھی زندہ جلا دیا گیا، اس کو بھی زندہ۔ اس طرح سنان بن انس تھا جس نے امام حسین کے سر کو قلم کیا، سر کو کاٹا، تو انہیں گھر میں چھپ گیا، جا کر انہیں گھر میں چھپ گیا۔ جب گھر میں چھپا تو نکل رہا نہیں، تو مختار ثقفی نے کہا کہ بھائی اس کا گھر کو گرا دو، تو لوگوں نے ان کے جو سپاہی ان کے گھر کو گرا دیا، گھر کے اندر دب کے مر گیا۔ تو جو خولی بن یزید تھا نا، تو اس کے پاس جب مختار ثقفی کے لوگ گئے نا، تو جب اس کو معلوم ہوا کہ مختار ثقفی کے لوگ آ گئے، تو انہوں نے کیا کہا، اپنے گھر میں ایک ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا، اوپر سے ٹوکرا سمجھتے نا، ٹوکرا اوپر سے رکھا، پھولے والوں کو معلوم نہیں تھا ٹوکرا کس کو بولتے، تو انہیں ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا اور اپنی بیوی کو بولا کہ ان کو بول دو میں یہاں پر نہیں ہوں۔ لیکن جو بیوی تھی نا وہ امام حسین سے محبت کرنے والی تھی، وہ اہل بیت کی عاشق تھی۔ تو بیوی جب پوچھا اس نے کہ وہ کہاں ہے، تو بیوی نے زبان سے کہا، دیکھو زبان سے، انہیں یہاں نہیں ہے، اشارے سے کہا، زبان سے کہا یہاں نہیں ہے، اشارے سے کہا ٹوکرے کے نیچے ہے۔ انہیں سمجھا، انہیں کیا سمجھا، بیوی منع کر دی، تو سپاہی گھر کو آئے، لے کر گئے اور اس کو زندہ جلا دیا گیا۔ تو امام حسین کے قاتلین کا یہ انجام ہوا ہے۔ اور ابن زیاد جو ظالم تھا، ابن زیاد، اب جب اس کو معلوم ہوا کہ مختار ثقفی اس طرح بدلہ لے رہے ہیں، تو اس نے کیا کہ اپنی فوج کو تیار کیا، انہیں کوفہ چھوڑ کر موصل بھاگ گیا۔ اب موصل میں جا کر وہاں پر اپنی فوج کو تیار کیا، 30,000 کا لشکر لے کر آیا دریائے فرات کے پاس۔ اور عجیب اتفاق دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ 10 محرم کو امام حسین کو شہید کیا، جمعے کا دن۔ اب یہ جو جنگ ہو رہی ہے جس میں ابن زیاد جنگ کر رہا ہے، یہ 10 محرم کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، 10 محرم ہے۔ اسی دن مختار ثقفی میں اور عبید اللہ ابن زیاد میں جو ہے جنگ ہوئی، اس کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا۔ جب مختار ثقفی کی فوج ان کے اوپر غالب آ گئی تو اس کے فوجی اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے، ابھی انہیں اکیلا ہو گیا، ابھی انہیں اکیلا بھاگ رہا ہے۔ تو راستے میں جب بھاگا کوفے میں ایک جگہ جو زین العابدین ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں، تو انہوں نے خیمہ لگایا ہوا تھا، تو انہیں پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ جب پیاس سے تڑپتا زین العابدین کے پاس گیا، تو زین العابدین کے پاس جا کر پانی مانگا، تو زین العابدین نے پانی دیا۔ اب اس نے زین العابدین کو دیکھا تو پہچان لیا، اب انہیں حیران ہو گیا، یار میں نے تو ان کے پورے خاندان کو ذبح کر دیا ہے، انہوں نے مجھے پانی دیا، تو پوچھا کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ظالم، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، کیونکہ زین العابدین اس واقعے کے بعد، یہ واقعہ سن 61 ہجری میں ہوا ہے، اور زین العابدین کی جو وفات ہے وہ سن 95 ہجری میں ہے، یعنی 61 ہجری کے 95 بناتے ہیں تو 35 سال بنتے ہیں۔ تو 35 سال تک زندہ رہے زین العابدین، 35 سال تک کبھی مسکرائے بھی نہیں۔ کہا میں کیسے مسکراؤں، میں کیسے ہنسوں کہ میں نے اپنی انہی آنکھوں سے اپنے اہل بیت کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو ذبح کٹتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی ہنستے نہیں تھے۔ اور ظالموں نے ان کو بھی زہر دے دیا، ان کو جو وفات ہے وہ 18 محرم الحرام کو ہے، محرم کے مہینے میں ہی 35 سال کے بعد ان کی وفات زین العابدین۔ اب جب زین العابدین کے پاس آیا تو زین العابدین سے کہا کہ مجھے پہچانا نہیں، کہا کہ پہچانا ہے، تجھے کیسے بھول سکتا ہوں میں؟ تو کہا کہ مجھے پانی کیوں پلایا؟ تو انہیں زین العابدین نے کہا کہ جو تو نے کیا وہ تیری فطرت ہے، لیکن معذور اور غریب اور بے سہارا اور پریشان آدمی کی مدد کرنا یہ ہماری فطرت ہے۔ تو وہاں سے اس کو لے کر گئے، موصل لے کر گیا، اور جو مختار ثقفی ہیں ان کے جو سپاہی سالار تھے عبداللہ بن کامل، ان سے کہا کہ ان کی گردن کو کاٹو۔
ان کے گردن کو کاٹا، جس تشت میں، جس برتن میں امام حسین کی گردن کو رکھا اس نے، اسی تشت، اسی برتن میں عبید اللہ ابن زیاد کو گردن کو لایا گیا، اسی تشت میں، وہی دن، وہی ٹائم اور وہی تاریخ 10 محرم الحرام، اور جمعہ کا دن ظہر کے بعد عصر کی نماز سے پہلے اس نے امام حسین کو شہید کیا۔ آج مختار ثقفی نے اسی ٹائم پر اور اسی وقت میں، اسی تاریخ میں اس کو جو ہے قتل کیا، عبید اللہ ابن زیاد کو۔ تو یہ وہ لوگ تھے امام حسین کے قاتلین میں شامل تھے۔ تو مختار ثقفی قتل ہو گیا، یہ سارے لوگ قتل ہو گئے، تو کچھ لوگ تھے جو اب بھی بچ گئے تھے، تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھے سدی، ان کا نام تھا، تو انہوں نے دعوت کی مختار ثقفی کے بعد، یہ معاملہ ٹل گیا 10 سال کے بعد، تو انہوں نے دعوت کی، پورے گاؤں کی دعوت کی ہوں گی، تو جب سب لوگ آئے تو وہاں پر امام حسین کے جو قاتلین تھے ان کا ذکر چل گیا۔ جب ان کا ذکر چلا تو انہوں نے کہا کہ امام حسین کے قاتلین میں جتنے لوگ شامل تھے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ تو وہاں سے ایک آدمی کھڑا ہوا دعوت میں سے، اور دیکھو میں امام حسین کے قاتلین میں شامل تھا، میرے کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا کہا کہ میرے کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہ خاموش ہو گئے، انہوں نے اپنے گھر کو چلا گیا۔ جب گھر کو گیا نا تو اس زمانے میں لائٹ کا دور نہیں تھا، بھائی لائٹ نہیں تھی، تو اس زمانے میں چراغ جلتے تھے، چراغ جیسا انہیں چراغ پھوک سے بجھایا نا تو وہ چراغ کی ایک چنگاری اس کی داڑھی کو لگ گئی، داڑھی کو لگی تو داڑھی جل گئی، پورا چہرہ جل گیا، چہرے کے بعد پورا کپڑے جل گئے، پورا گھر جل گیا۔ تو سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رات میں جو آدمی یہ کہہ کر گیا تھا کہ میرا کچھ بھی نہیں ہوا، صبح نماز جنازہ فجر میں ہم نے اس کی پڑھی ہے، صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اور کرم تھا، اس کو راس نہیں آیا۔ بہت سے لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، جب ان کو بے عزتی ہوتی نا، جب ان کو اچھا لگتا ہے، تو انہیں بھی ویسا ہی تھا۔ تو مختار ثقفی نے اکیلے نے 6000 آدمیوں کو قتل کیا، اور امام حسین کے جو قاتلین تھے وہ 22,000 تھے، 22,000 سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح سے ظلم کیا، یعنی طرح طرح سے ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اسی طرح علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا بوڑھا، اس کی 70-80 سال عمر تھی، تو انہیں ایک دن رات میں سویا، صبح اچانک سے اٹھا تو اندھا ہو گیا۔ اب انہیں پریشان ہو گیا، بھائی میں اندھا کیوں ہو گیا؟ تو لوگوں نے اس سے پوچھا بھائی تو اندھا کیوں ہو گیا؟ تو انہیں کسی کو بولتا نہیں تھا۔ تو ایک دن ایک آدمی نے اس کو زبردستی پکڑ لیا، یار تو اچھا خاصا تھا نا، تیرے کو کیا ہوا تو اندھا ہو گیا؟ نہیں میں نہیں بتاتا ہوں، نہیں تیرے کو بتا بھائی بتا۔ تو اسے زبردستی پوچھا، اس نے بتایا کہ ایسا ہوا، ایک دن رات میں سو رہا تھا تو رات کو میرے خواب میں حضور آئے، رات کو حضور میرے خواب میں آئے، اور حضور نے 2 ایسی لوہے کی جو ہے روڈ لی ہوئی تھی، لوہے کی سلائی لی ہوئی تھی۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے میرے نواسے کو قتل کیا نا، میرے نواسے کے قاتلین میں تو شامل تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں سلائی میری آنکھوں میں چبھا دی، صبح اٹھا تو میں اندھا تھا، اسی طرح علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک آدمی تھا، انہیں بہت خوبصورت تھا، اچانک سے ایک دن صبح اٹھا تو کالا سیاہ ہو گیا بالکل۔ اب لوگ حیران ہو گئے، بھائی تو کل سویا تھا تو بہت گورا تھا، چٹھا تھا، خوبصورت تھا، اب اچانک سے کیا ہوا، کالا سیاہ ہو گیا۔ تو انہیں بھی کسی کو بولتا نہیں تھا، تو زبردستی ایک نے پوچھا، تو اس نے کہا کہ بھائی رات میں سویا تو 2 فرشتے میرے پاس آئے، انہوں نے میرے بازو کو ادھر سے پکڑا، تو ایک تندور جل رہا تھا، تندور، تو میرے چہرے کو اس تندور میں دے دیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو کہا کہ تو امام حسین کے قاتلین میں شامل تھا نا، تیری سزا یہ ہے۔ تو جب میں صبح اٹھا تو میرا چہرہ بالکل کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا۔ تو بہت سارے لوگ ہیں، میں بتایا تھا اتنا وقت نہیں ہے، کیونکہ 5000 آدمی کو قتل کیا ہے انہوں نے اکیلے نے، تو 6000 آدمی کو قتل کیا ہے، اور امام حسین کے قاتلین میں جو تھے وہ 22,000 تھے۔ یہ 22,000 کے بارے میں بتائے تو پوری سال ہو جاتی، سال ختم نہیں ہوتی۔ تو اس طرح ظالم آدمی، ان کا مقصد یہ ہے کہ ظالم آدمی یہ نہ بھولے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھول گیا ہے۔ کوئی آدمی کتنا ہی بڑا ظالم ہے لیکن اللہ کی پکڑ اس تک پہنچ جاتی ہے۔ اور امام حسین کو جب شہید کر دیا گیا، آج آپ دیکھتے ہو جب سورج غروب ہوتا نا، تو آپ دیکھنا جب سورج غروب ہوتا ہے تو جب سورج غروب کے نیچے لال روشنی دکھائی دیتی ہے، روزانہ دیکھنا آپ، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے امریکہ کی بات ہے، یہ پوری دنیا کی بات ہے، پوری دنیا کے اندر سورج غروب ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھنا جب سورج غروب ہوتا ہے نا، نیچے جاتا تو لال لال نشان آتا ہے۔ تو یہ جو لال نشان ہے نا، جو لال سرخی ہے، یہ سرخی امام حسین کے شہادت سے پہلے نہیں تھی، سورج آتا تھا جاتا تھا، نہیں تھی، لیکن آج جب سورج جاتا ہے تو اس کے نیچے لال سرخی ہوتی، امام حسین کی شہادت کے بعد ہوا ہے۔ اور امام حسین کی جب شہادت ہو گئی تو 3 مہینے تک، آپ جب شہید ہو گئے تو 3 مہینے تک ایسی دھوپ آئی کہ اتنی سخت، اب 40-45 ڈگری ہوتی تو لوگ مر جاتے، تو وہ کتنی ڈگری پر دھوپ ہوگی کہ فرمایا کہ دھوپ جب آتی تھی، البدایہ والنہایہ میں حدیث ہے
کہ جب دھوپ آتی تھی نا، وہ دھوپ جب دیواروں کو لگتی تھی، دیوار ایسے ہو جاتی جیسا خون، بالکل سرخ ہو جاتی تھی. جس طرح اب اینٹ ہے نا، اینٹ کو آگ میں دے تو کیسے سرخ ہو جاتی، تو اس طرح دھوپ نکلتی تھی، اور دھوپ نکلنے کی وجہ سے وہ دیواریں بالکل سرخ ہو جاتی تھی. اور جس دن امام حسین کو شہید کر دیا گیا، اس دن جو ہے پورے دن ستارے ٹوٹنے کی آوازیں آئی. اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ملک شام کے اندر جس پتھر کو اٹھاتے تھے لوگ، اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا تھا امام حسین کی شہادت کے بعد. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن امام حسین کو شہید کیا گیا، اس دن میں نے جناتوں کو بھی روتا ہوا دیکھا، جنات بھی اس دن رو رہے تھے. تو اس رات جس دن امام حسین کو شہید کر دیا گیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر سو رہے تھے، تو خواب میں حضور آ گئے. خواب میں کون آئے؟ حضور آئے. تو حضور کیا کر رہے تھے؟ ایک آپ کے پاس شیشی تھی، بوٹل تھی، بوٹل میں سے خون ایسا جمع کر رہے تھے بوٹل میں. تو عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا حسین کا خون ہے، یہ میرے حسین کا خون ہے، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے. ان کو نہیں معلوم، وہ زمانہ فون کا نہیں تھا نا، فون کر کے بتا دیا بھائی ایسا ہوا. وہ زمانے میں آج واقعہ ہوا تو 1 مہینے کے بعد معلوم ہوتا تھا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، میں حسین کا خون اپنے شیشے میں بھر رہا ہوں، اپنے شیشے میں ڈال رہا ہوں، یہ خون میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کروں گا. تو باتیں تو بہت ساری ہیں. یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا انجام ہے. اسی مہینے میں جو امام حسین کو رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، دیکھو امام حسین رضی اللہ عنہ کو جو شہید کیا گیا ہے، اس بات پر لوگ ماتم کرتے ہیں، حالانکہ اسلام کے اندر ماتم نہیں ہے. دیکھو اگر ماتم ہوتا تو سب سے پہلے ماتم میرے نبی کے واسطے ہوتا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے، غسل کون دے رہے تھے؟ حضرت علی غسل دے رہے تھے. تو حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، خاموش رو رہے تھے. تو حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ اگر آپ منع نہ کرتے مجھے روکتے نا، تو میں آج اتنا روتا کہ میرے ساتھ مدینے کی گلیاں بھی روتی. لیکن آپ نے مجھے منع کیا ہوا ہے کہ رونا نہیں ہے کسی کے غم پر، کسی کی موت پر رونا نہیں ہے، اس لیے میں آج خاموش ہوں. یہ حضور کا فرمان ہے. تو شیعہ حضرات جن علی کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں تو ان علی کی حدیث کو تو مانیں. اور شیعہ حضرات جو رو رہے ہیں نا، ان پر بد دعا ہے زینب کی اور زین العابدین کی. دیکھو میں اپنی کتاب سے نہیں بلکہ شیعہ حضرات کی کتابیں، جس طرح ہماری بخاری شریف ہے نا، ان کی ایک کتاب ہے جلاء العیون، اور جس طرح ہماری مسلم شریف ہے ان کی ایک کتاب ہے مجالس المؤمنین. تو انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب یہ سارا قافلہ ملک شام چلا گیا، ملک شام سے جب واپس آ رہے تھے کوفہ ہو کر، تو کوفے کی جو عورتیں تھیں، جو لوگ تھے، وہ رو رہے تھے، کیونکہ کوفے والوں نے بلایا تھا نا، بلانے کے بعد دھوکہ دے دیا. اب یہ جو ہے 72 لوگ شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد جب آ رہے تھے تو یہ لوگ رو رہے تھے. تو زینب نے پوچھا بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ زینب جو امام حسین کی بہن ہے، انہوں نے کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے واسطے رو رہے ہیں. انہوں نے کہا ارے تم نے تو ہمیں قتل کیا ہے، تم نے ہی تو ہمیں قتل کروایا، تم کیوں رو رہے ہو؟ اب میری بد دعا یہ ہے کہ تم ہمیشہ قیامت تک روتے رہو، قیامت تک روتے رہو، ماتم کرتے رہو. اب آپ کو معلوم ہے نا ماتم کون کر رہا ہے؟ اب ہمارے سنی مسلمان بھی شیعہ کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ ماتم کر رہے ہیں. پہلے یہ سوچے کہ یہ کس کی بد دعا ہے؟ یہ بد دعا ہے، یہ بد دعاؤں کا اثر ہے جو آج شیعہ ماتم کر رہے ہیں. اسی طرح زین العابدین نے دیکھا کچھ لوگوں کو ماتم کر رہے ہیں، تو زین العابدین نے بھی یہ کہا کہ تم کیوں ماتم کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے لیے ماتم کروں گا، کہ ہمیں تو تم نے بلایا تھا، تمہاری وجہ سے ہم قتل ہوئے ہیں، تم لوگ اگر ہمارے ساتھ دے تو ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا، لیکن لہٰذا تم ہمارے مسخرہ پر اور مذاق میں ہنس رہے ہو سکتا ہے وہ مذاق میں ہنس رہے ہو. تو انہوں نے بھی یہ بد دعا کی کہ میری بد دعا ہے کہ تم لوگ ہمیشہ قیامت تک روتے رہو، نوحہ کرتے رہو، اپنے بدن کو کاٹتے رہو اور اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کرتے رہو. آج کون ظلم و زیادتی کر رہا ہے، کون اپنے بدن کو کاٹ رہا ہے، ہمارے سب کے سامنے ہے. لیکن ہم لوگ ان میں شامل ہو کر یہ کر رہے ہیں. بھائی وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ امام حسین کو ہی مانتے ہیں، حالانکہ جو کربلا کے اندر شہید کتنے لوگ ہوئے؟ پر ایک آدمی شہید ہوا کیا؟ 72 آدمی شہید ہوئے. شاہوں سے پوچھو بھائی 72 آدمیوں کو کائے کو، 72 جو آدمی ہے ان کا ماتم کائے کو نہیں کر رہے؟ امام حسین کا ہی ماتم کائے کو کر رہے؟ اور امام حسین کا ماتم اس لیے کر رہے انہوں حضرت علی کے بیٹے تھے نا، یہ بولتے پھر پکڑے جاتے انہیں. اب عام آدمی رہتا نا انہیں پھنس جاتا، ہو بھائی ٹھیک بول رہا بھائی، حضرت علی کے بیٹے تھے نا اس لیے. حضرت علی کے کربلا میں 9 بیٹے شہید ہوئے. کتنے؟ 9 بیٹے. حضرت عباس بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں. تو 9 بیٹے شہید ہوئے ہیں، تو 9 بیٹے کا کئی کو ماتم نہیں کر رہے بھائی، ایک ہی بیٹے کا کئی کو ماتم کر رہے ہیں. اور پھر امام حسین کے 2 بیٹے شہید ہوئے، ان کا ماتم کئی کو نہیں کر رہے. اور امام حسن کے تو 3 بیٹے شہید ہوئے ہیں، ان کا ماتم کئی کو نہیں کر رہے. وہ اس لیے کہ وہ صرف امام حسین کو اور حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو
حسن حسین فاطمہ کیا بولتے پنجے تیل. اب پنجے تیل ان کا نعرہ ہے, ہم لوگوں بھی لے لیے. انہیں کیا بولتے کہ بعد 5 آدمی مسلمان ہیں, حضور کے جانے کے بعد, حضور کی وفات کے بعد سارے صحابہ کافر ہو گئے. یہ ان کا عقیدہ ہے. جلاء العیون ان کی کتاب میں لکھا ہے, میرے پاس وہ کتاب موجود ہے. آپ کسی شیعہ سے پوچھ کر دیکھو کہ وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ہی نہیں مانتے. وہ یہ بولتے ہیں کہ حضرت علی نے جو ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امیر بننا تھا وہ حضرت علی کو بننا تھا, تو ان لوگوں حضرت علی سے جو ہے وہ چھین لیے خلافت. جب یہ چھین لیے تو ہمارے دشمن ہے. اور پورا شیعہ جو مذہب ہے نا وہ 2 باتوں پر ہے بس, یعنی وہ جو مذہب ٹکا ہوا ہے اس کی جو بنیاد ہے 2 باتوں پر ہے. صحابہ کو گالی دینا, حضرت عائشہ پر تہمتیں لگانا, اور حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کافر سمجھنا. یہ پہلی بات. اور دوسری بات رونا اور چیخنا چلانا. یہ 2 چیزیں اگر نکال دی تو شیعہ مذہب پورا ختم ہو جاتا. تو یہ ان کا عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ نہیں ہے. تو یہ زین العابدین کی اور زینب کی بد دعا ہے کہ وہ لوگ رو رہے ہیں. دیکھو امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. ان کی شہادت کے بعد 300-400 سال تک کوئی رونا دھونا کچھ بھی نہیں تھا. تو ایک مصر کا بادشاہ تھا جس کا نام معیز الدولہ ہے. سن 352 ہجری میں یہ بادشاہ بنا. جب اس کی بادشاہت خطرے میں آئی, اب بھی کچھ لوگوں کی بادشاہت خطرے میں ہے تو انہوں نئے پلاننگ کرتے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو اس کی بادشاہت جب خطرے میں آئی تو اس نے سوچا کیا کرنا چاہیے, تو اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ ماتم کریں. اب تک کوئی ماتم نہیں تھا, 300 سال گزر گئے, یہ 352 ہجری ہے, 300 سال گزر گئے, کوئی ماتم نہیں تھا. تو اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ 10 محرم کے دن ماتم کریں, اور جو عورتیں ہیں وہ اپنے بالوں کو کھول لیں, اپنے سر پر سے دوپٹہ ہٹا دیں. اسلام کے اندر عورت کو اپنے سر پر سے دوپٹہ ہٹانا جائز ہی نہیں ہے. تو اس نے حکم یہ دیا. اب کیا ہے, ہمارے مسلمان انجوائے کہاں ہیں وہاں جاتے, جہاں انجوائے نہیں وہاں نہیں جاتے. تو ان کو انجوائے ملا, ان کو مزہ آیا, تو اس کی حکومت دوبارہ آ گئی. تو اس نے ماتم اس لیے کیا, اپنی حکومت بچانے کے واسطے. آج ماتم کہاں تک پہنچ گیا ہے, دیکھو آج ماتم یہاں تک پہنچ گیا ہے. اور تعزیہ یہ تو چلو ماتم ہے, اور ماتم کرنا نہیں ہے, کیونکہ جو آدمی انتقال ہو گیا, جو شہید ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوگا نا تو زندہ ہے. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ, تم لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, ہم ان کو کھانے پینے بھی دیتے ہیں. تو ہماری نظروں میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ امام حسین شہید نہیں ہوئے, امام حسین تو جیت گئے. جو جیت جاتا ہے اس کو ماتم بناتے, کیا ماتم اس کو مناتے جو ہار جاتا ہے. تو نعوذ باللہ یہ ہوا کہ شیعوں کی نظروں میں امام حسین ہار گئے. حالانکہ ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ امام حسین تو جیت گئے, کیونکہ امام حسین اپنا سر قلم کرانے کے بعد وہ درجہ ملا ہے کہ انہوں 1000 آدمی کو بھی قتل کرتے تو درجہ نہیں ملتا. آج ان کو اپنا سر کٹانے کے بعد وہ درجہ ملا ہے کہ امام حسین کو گئے کتنے دن ہو گئے, آج بھی ان کا چرچا ہوتا ہے. اور جب وہ گئے تھے تو ان کی ایک اولاد تھی زین العابدین, آج پوری دنیا کے اندر ان کی اولاد موجود ہے. اور یزید جو تھا نا, یزید اس کے 15 لڑکے تھے, 15 اور 5 لڑکیاں تھیں. آج یزید کی کوئی اولاد پوری دنیا کے اندر نہیں ہے. کہاں گئے 15 لڑکے, اور یہاں ایک لڑکا ہے. تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین زندہ ہیں. امام حسین بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اب آگے کوئی پوچھنے لگا بھائی کیسا زندہ ہے, تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا. انہیں لوگ کم عقل لوگ ہیں, سوال کریں گے کیسا زندہ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. یہ ہمیں معلوم ہے کیسا زندہ ہے, تمہیں معلوم نہیں, نہ تمہارے سمجھ میں آئے گا. بس یہ سمجھے زندہ ہے اور خاموش ہو جائے, آگے سوال نہ کرے. بس ہمارا عقیدہ یہ ہے. اور ہماری نظروں میں امام حسین اپنا سر قلم کرانے کے بعد جیتے ہیں, ہارے نہیں ہیں, بلکہ وہ جیتے. کیوں؟ یزید تھا, حسین ہے. یزید کو نام رکھتا کوئی بھی رکھتا. آج گلی گلی میں ایک حسین رہتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کا نام بھی حسین رکھے, تاکہ اسی نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما دے. یہ تو ہے ماتم. اب تعزیہ نکالتے دیکھو. اب یہ بات بتائے تو لوگ ناراض ہو جاتے, سمجھ میں نہیں آتا. بھائی میں ایسی بات آپ کو بتانے والا ہوں 5 منٹ کے اندر. اگر آپ نے ان لوگوں کی باتیں بھی نہیں مانی تو آپ پھر اپنا دین خود بنا لیا آپ نے. اب جب جس آدمی نے اپنا دین خود بنا لیا اس کو کوئی روک نہیں سکتا. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, پھر انہیں جہنم میں جانے والا ہے. جو تعزیہ ہے نا, تعزیہ یہ تیمور لنگ. اب تیمور لنگ کب کا بادشاہ ہے, یہ تو ابھی کا بادشاہ ہے, زیادہ دن کا نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہسٹری کر کے. جو تیمور لنگ تھا نا, اس کی عادت یہ تھی کہ ہر سال انہیں کوفے کو جاتا تھا 10 محرم امام حسین کی مزار مبارک پہ جاتا تھا. اس کا 10 محرم وہاں پر گزرتا تھا. تو ایک دن اس نے ایسی جنگیں لڑی, اس جنگ کے درمیان 10 محرم کا دن چلا گیا. اب اس کو بہت احساس ہوا, یار 10 محرم کا دن چلا گیا, کیسے کروں. اور جو اس کے جو سپاہی تھے, لشکر کے لوگ تھے, وہ بھی آدھے شیعہ تھے. اب وہ
انہوں نے کہا کہ بھی ہم تو ہر سال جاتے تھے، اس سال تو نہیں جا سکے، کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، امام حسین کا جو روضہ ہے نا، تو اس کی ایک تشبیہ، اس کا جو ہے ایک نقشہ بنا لو، اور اس کے نقشے کو بنا کر اپنے گھر میں جو رکھو، اور اس کو یہ سمجھو کہ وہ ہے، بس اتنا۔ تو انہوں نے یہ بنایا، سب سے پہلے تیمور لنگ نے تعزیہ بنا دیا، بس انہوں نے بنایا صرف، بات ختم۔ اب تعزیے کے بدلے کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہے، اب تعزیے کے بدلے کیا کیا ہو رہا ہے کہ بھائی یہ ابھی 10 تاریخ ابھی گئی ہے نا، یہ بریلی کی بات ہے، بریلی لکھنؤ میں، اتر پردیش میں ہے بریلی، وہاں پر تعزیے کو لے کے جا رہے تھے، تعزیے کو لے کے گئے تو اس کے ساتھ گانے، ڈی جے بڑے، تو جب غیر مسلموں کی گلیوں سے جا رہے تو غیر مسلموں نے منع کیا، بھائی تم تعزیہ لے کر جاؤ لیکن یہ گانا بجانا یہاں نہ کرو۔ او بھائی المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، حضور نے فرمایا جس کی ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اور مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میرے اس عمل سے تکلیف ہو رہی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ فلیس منا، انہیں ہم میں سے نہیں ہے، یعنی انہیں مسلمانی سے نہیں ہے۔ جب وہ آدمی منع کر رہے ہیں غیر مسلم، بھائی یہاں سے نکل لے گئے، انہیں کئی کو لے کے جا رہا، جب نہیں لے کے جاتے ہم لوگ زبردستی، اور پھر دونوں آپس میں لڑائی ہوئی، اتنا جھگڑا ہوا، پولیس کو آنا پڑا، جو تعزیہ اٹھا کر لے کے جا رہا تعزیہ چور چور ہو گیا، توڑ دیا، اور پولیس والوں نے خوب مارا ہے، کیا ملا؟ بے عزتی کرا کر۔ اسلام بدنام ہوا نہیں ہوا؟ پورا اسلام بدنام ہو گیا۔ اور ان تعزیوں کو دیکھ کر کوئی آدمی مسلمان ہوگا کیا؟ میں نے تو آج تک سنا نہیں تعزیہ دیکھ کر فلاں آدمی مسلمان ہو گیا یا فلاں آدمی، ایسے میں نے ہزاروں آدمی دیکھے ہیں جس نے کہا کہ میں قرآن پڑھ کر مسلمان ہو گیا، میں حضور کی سیرت پڑھ کر مسلمان ہو گیا، تعزیہ دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہوا ہے۔ یہ باتیں اصل میں آج کل ہمارے کو ہضم نہیں ہوتی، کیوں کہ 2 فرقے ہیں، ایک تو دیوبندی ہے، انہیں کس کو فالو کرتے وہ چھوڑو، ایک ہے سنی ہے، انہیں بولتے ہم امام اعلیٰ حضرت، جو امام احمد رضا خان بریلوی ہے نا اعلیٰ حضرت، کہ ہم ان کو فالو کرتے۔ تو میں ان کا مسئلہ بتاتا ہوں، آپ ان کی کتاب پڑھیں، احکام شریعت ان کی کتاب ہے، ابھی میں رات میں ان کی کتاب پڑھ رہا تھا تو میں بھی حیران ہو گیا، بھئی جب اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا تو لوگ اعلیٰ حضرت کا نام کئی کو بدنام کر رہے ہیں۔ بھائی انہوں نے کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت کی احکام شریعت کی کتاب ہے، اس کتاب کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اب جو سنت کا نام بدنام کر رہے ہیں، ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ تو تعزیہ اگر کسی کے گلی سے جا رہا ہے تو اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، یہ اعلیٰ حضرت کی بات ہے، یہ میری بات تو نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی بات ہے۔ دوسری بات فرمایا کہ جو محرم کے مہینے میں مجلسیں ہوتی ہیں، مرثیہ ہوتے ہیں، اور جو امام حسین کے نام پر جگہ جگہ مجلسیں ہوتی ہیں، مجلس یہ ایسی مجلس نہیں، مجلسیں جو شیعوں کی ہوتی ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان مجلسوں میں شریک ہونا حرام ہے، حرام۔ اب سنت کو لوگ بدنام کر رہے ہیں، ہم تو سنیے، ہمارے کو گالی دیتا ہے یہ نہ دیوبندی ہے، اس کی بات نہ کچھ سنو، یہ تو اعلیٰ حضرت کی باتیں ہیں۔ بھائی میں کتابیں کھول کر دکھاتا ہوں آپ کو میرے اوپر یقین نہ آئے تو آپ اپنے مسئلے کے کسی بھی حضرت سے جا کر پوچھیں۔ دوسری بات فرمایا اعلیٰ حضرت نے تعزیہ پر منت مانگنا اور اس پر نیاز چڑھانا اور اس پر اپنی حاجتیں مانگنا اور اس پر دھاگا باندھنا، یہ سب حرام ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی بات ہے، یہ میری بات نہیں ہے۔ اور فرمایا محرم کے مہینے میں سیاہ کپڑے پہننا حرام ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی بات ہے، یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ ہماری باتیں نہیں ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کی باتیں، جو لوگ سنت کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ بھائی یہ کسی مسلک میں ہے نہیں، تعزیہ اعلیٰ حضرت اتنا بولتے ہیں کہ بھائی ان کا نقشہ بنا کر اپنے گھر میں رکھ لو، بس اتنا ہی۔ اب جو اس پر دھاگے باندھے جا رہے ہیں، اس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اس کو امام حسین سمجھا جا رہا ہے، اور بتانے والوں کو کیا بولتے ہیں، بتانے والے کو بولے جا رہا ہے انہیں یزیدی ہے، اس کو ایک امام صاحب تو میرے پاس خود خبر ہے، انہوں نے اس بات پر بیان کر دی جو میں بول رہا ہوں، اس کو دوسرے دن جو ہے مسجد سے نکال دیے، بھائی تیرے یہاں جگہ نہیں تو مسجد سے چلا جا۔ حق بولنے والوں کیا بول رہے ہیں، انہیں یزیدی ہے، بھائی ہم حسینی ہے، یعنی حسینی تو یہ ہے کہ انہوں نے جنگ کے میدان میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا، اور تم لوگاں جو ہے پوری رات تعزیہ بنایا، نماز غائب۔ اور قیامت کے دن میں بارہا کہتا ہوں، قیامت کے دن جو ہم سے پوچھا جائے گا ہم اس پر عمل کرے۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا، تجھ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا تو نے کتنے تعزیہ بنائے، کب ماتم کرا نہیں کرا، یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ جب یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا تو ہم کائی کو ماتم کرنا اور کائی کو یہ سب کرنا، تو تعزیہ بنانا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اور بنا رہے انگار پہ بھاگ رہے ہیں، بھائی انگار پہ اور آگ پہ بھاگنا، آج تک کوئی مول صاحب بھاگا انگار پر، کسی بھی فرقہ کا ایک مول صاحب بھاگا، جاہل ان پڑھ جس کو بسم اللہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا، جو سورہ فاتحہ ہمارے کو سنائے تو سورہ فاتحہ میں 100 غلطی آتی ہے اس کو، ایسا آدمی بھاگ رہا اور بول رہا ہے بھائی جو انگار پر بھاگتا ہے انہیں ولی ہے، انہیں کئی کا ولی ہے۔ بھائی صبح فجر کی نماز نہیں پڑھا، مہینے ہو کے انہیں نماز نہیں پڑھا، اس کو زکوٰۃ کے مسئلے نہیں معلوم اور خود کو جو ہے اپنے مسائل نہیں معلوم، تو انہیں انگار پر بھاگ کے کیسا ولی بن جاتا؟ تو بھائی یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، کسی آدمی کا دل دکھے تو بھائی دکھنے دو، یہ میرا فرض ہے کہ میں صحیح باتیں بتاؤں، کسی کو ہضم ہوتی ہو ٹھیک ہے، نہیں ہضم ہوتی ہو ہمارا کیا کرنے کا ہے۔ تو انگار پر بھاگنا، تعزیہ منانا، یہ سب اسلام نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بولتا ہے اسلام ہے تو ہمیں ثابت کر کے دکھائے، اگر اسلام ہے تو ہم کائی کو نہیں کر رہے بھائی،
قرآن کو ہم نے زیادہ سمجھائے، علماء نے زیادہ سمجھائے، آپ نے زیادہ سمجھائے، تو جنہوں نے قرآن کو زیادہ سمجھائے، جو قرآن کے ترجمے سے واقف ہے، احادیث سے واقف ہے، ان لوگ نہیں کر رہے۔ اگر دین ہوتا تو سب سے پہلے انہوں کرتے نا، معاذ اللہ اگر دین ہے یہ لوگ نہیں کر رہے تو سمجھ میں آئے کہ ہم لوگ تو بد دین ہے بھائی، تمہارے کو دین زیادہ سمجھ میں آ گیا تو بھائی کسی نے کیا ہے تو ان چیزوں سے توبہ کرے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، تو انہی باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات ہے جو بتانی ہے، اب ہماری سرکار کی طرف سے ایک آرڈر ہے، کیا؟ ہر گھر پہ جھنڈا، گھر جھنڈا، ہر گھر جھنڈا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں بھائی گھر کا جھنڈا کا جھنڈا پورے سال ہونا چاہیے نا، کیونکہ جو ہمارا جھنڈا ہے نا انہیں ایک دن کے واسطے نہیں ہے، انہیں پورے سال کے واسطہ ہے۔ تو مسلمان جھنڈا لگائیں، ایسا نہیں ہے کہ جھنڈا لگانے سے کوئی آدمی کافر ہو جائے گا۔ جب مسلمان کے گھر میں قرآن رہتا ہے تو جھنڈا بھی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہونا چاہیے جھنڈا، سب کو لگانا چاہیے۔ اور میری تو بات یہ ہے کہ 15 اگست کے دن لوگ بڑی بڑی باتیں کرنے والا جھنڈا لگاتے، لیکن 16 اگست کو میں نے دیکھا کہ وہی جھنڈے کوڑے کے ڈھیر پہ پڑے رہتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو تم دیکھ لینا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں سرکار جب یہ کہہ رہی ہے کہ گھر گھر جھنڈا ہونا چاہیے تو یہ بھی ہونا چاہیے، پھر اس جھنڈے کو 16 تاریخ کو اتار کر اپنے گھر میں حفاظت سے رکھا جائے۔ اور ایک اور بات، جس طرح سرکار بول رہی ہے گھر گھر جھنڈا ہونا چاہیے، تو میری سرکار سے تو اتنی درخواست ہے گھر گھر ایک نوکری بھی ہونی چاہیے۔ نہیں، نوکری کی فکر نہیں ہے، گھر گھر جھنڈے کی فکر ہے۔ تو دیش سے محبت جو ہے نا، محبت کی علامت یہ ہے کہ جھنڈے لگائے آدمی، تو ہر بار آدمی مسلمانوں کو ثبوت دینا پڑتا ہے، ہر بار کس کو؟ مسلمانوں کو ثبوت دینا پڑتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں مسلمان نہیں لگائیں گے پھر مسلمان ذلیل ہوں گے، انشاءاللہ مسلمان سب سے زیادہ لگائیں گے نا انشاءاللہ۔ اور جو لوگ ہمارے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے جن لوگوں نے قربانی دی ہے، جو لوگ شہید ہو چکے ہیں، ان کو بھی جو ہے اس کا جو ہے خوشی ہوگی، بھائی ٹھیک ہے جس دیش کو ہم نے آزاد کرایا ہے کہ وہ لوگ ہمارے جھنڈا چڑھا رہے ہیں۔ میں کہنے کا بھائی مسلمان ایسے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا الا البلاغ۔